हमने तमाम कोठों, कमरों की तलाशी ली और वहां मौजूद लड़कियों और ग्राहकों को गिरफ्तार करके ले आए। इस पर शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए और कहने लगे, फिल्म स्टार गौरी, पंजाबी फिल्मों की मशहूर हीरोइन अंजुमन की बहन भी पकड़े जाने वाली ख्वातीन में शामिल थी। कहने को तो उस वक्त पंजाब के वजीर आला गुलाम हैदर वहीं थे, मगर तमाम मामलात पर वो मियाँ शहबाज शरीफ ही से मुशावरत करते और अफसरों की पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स के फैसले तो शहबाज शरीफ साहब ही की मंजूरी से होते थे। वहीं साहब तो सिर्फ अंगूठा लगाते थे। लाहौर में जराइम की रोकथाम और अमन व अमान की निगरानी भी बराह रास्त शहबाज शरीफ ही के कंट्रोल में थी। इस ज़िम्न में एक बाइख्तियार क्राइम कंट्रोल कमेटी कायम की गई थी, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ थे और मियाँ अजहर अरशद लोधी, मियाँ महमूद रशीद, जो उस वक्त जमात इस्लामी के एमपीए थे और अब पीटीआई में हैं, इसके मेंबर्स थे। उसकी हर रोज़ सुबह 7 बजे अल हमरा आर्ट कौंसिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती थी, जिसमें लाहौर के कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी, डीसी, एसपी सिटी और एसपी कैंट के लिए शरीक होना लाजिम था। शहबाज शरीफ रोज़ाना सफ़ेद रंग की एक सुजुकी कल्टस में आते थे। वो किसी किस्म की सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल या कर्रो फर के शौकीन नहीं थे। उनका लिबास, गाड़ी, रहन-सहन सब सादा था। मगर थे वो बड़े मेहनती और हार्ड टास्क मास्टर। अपने टारगेट के असूल के लिए बड़े जोश और जुनून से पीछे लग जाते थे। वो सुबह बहुत जल्द उठने के आदी होने की वजह से ऐन 7 बजे मीटिंग रूम में पहुंच जाते। मगर हम पुलिस अफसरों के लिए, जिन्होंने रात 2-3 बजे तक पेट्रोलिंग भी करनी हो, सुबह तैयार होकर इतनी जल्दी पहुंचना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं अक्सर मीटिंग में कुछ ताख़ीर से पहुंचता तो शहबाज शरीफ की घुरियों का सामना करना पड़ता, लेकिन मैं नज़रअंदाज करके यूं अपनी सांसें दुरुस्त करने लगता जैसे घर से दौड़ता हुआ आया हूँ। शहबाज शरीफ मुझे लेट पहुंचने पर तंबीह कर रहे होते कि एसएसपी इसरार भी हाँफते काँपते कमरे में दाखिल होते। कमोबेश रोज़ाना का यही मामूल था। मैं पुलिस क्लब से निकलते ही ड्राइवर से कहता, गाड़ी भगाओ, आज हर सूरत शहबाज शरीफ से पहले पहुंचना है। और हलहबरा उतरते ही नज़र दौड़ाता कि शायद सफ़ेद रंग की कर्टस अभी ना पहुंची हो, मगर ये हसरत कभी पूरी ना हो सकी। हमेशा सफ़ेद कर्टस पहले ही पहुंची हुई होती, जिसे देखते ही मैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दुड़की लगा देता और हाँफता हुआ कमरे में दाखिल होता। मियाँ अज़हर बड़े शरीफ-उन-नफ़्स आदमी थे, बात करते हुए ज़रा हिलते थे। उनका जिस्म स्टेबल नहीं रहता था। उन्हें गालबन मेरी साफ़ गोई और जारहाना पुलिसिंग का अंदाज़ पसंद आ गया था, तो वो मुझे सपोर्ट करने लगे। लोधी साहब बिला वजह के फ़िलासफ़र थे, कोई ख़ास मौसूल गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। एक बार वो अपने ज़िला साहिवाल के एसएसपी को कोई काम ना करने पर तब्दील करवाना चाहते थे, तो उन्होंने इस तरह की कहानी गढ़ी कि जनाब मियाँ साहब, हमारे ज़िले सदर वर्कर्स का कोई मसला लेकर एसपी साहिवाल के दफ्तर गए, तो एसपी आगे से जामनू खा रहा था। अब देखें जी, ये कोई बात है कि पुलिस वाले जामनू खाते रहें और हमारे वर्कर ज़लील होते रहें? दूसरी बार फिर गए, तो भी जामनू खा रहा था। इस पर इसरार साहब ने कहा, जामनू भी लोन लाया बगैर खा रहा सी। ये वाकई जुर्मबंद है। इस पर शुरा हंस पड़े। शहबाज शरीफ ये पसंद नहीं करते थे कि बाकायदा मीटिंग में कोई अफसर गैर संजीदा बात करे, लिहाजा उन्होंने पुलिस अफसरान पर चढ़ाई कर दी और खासे गुस्से का इजहार किया। मीटिंग के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइंस में तमाम पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने अफसरों को केस ट्रेस करने के खुसूसी अहकामात दिए। इसके बाद उन्होंने एसपी सीआईए को अपने दफ्तर बुलाकर कुछ खुसूसी हिदायत भी दी। दूसरे रोज़ एसपी सीआईए चौधरी असगर भी, जो रैंक से प्रमोट हुआ था, इसरार अहमद के साथ आया। मीटिंग शुरू होते ही इसरार साहब ने कहा, सर, आपकी खुसूसी हिदायत पर हमने पुलिस की 6-7 टीम्स बना दी हैं, जो मुजरिमों के पीछे लग गई हैं। इंशाल्लाह सारे मुजरिम पकड़े जाएँगे। फिलहाल एसपी सीआईए चौधरी असगर को काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है और उन्होंने कई बड़े खतरनाक गैंग पकड़ लिए हैं। इस पर शहबाज शरीफ बड़े खुश हुए और चौधरी असगर को शाबाश देते हुए कहा, चौधरी साहब, बताएँ कौन-कौन से गैंग पकड़े हैं और उन्होंने लाहौर की कौन-कौन सी वारदातों का इकरार किया है। चौधरी असगर पंजाबी में शुरू हो गए, जनाब असां पिंड दादर खां दे 2 गैंग एक डेरे तो फड़े ने। अच्छा, तो वो क्या-क्या मन्ने हो? जनाब वो 5 वारदातां चकवाल दियां ते 8 वारदातां जेहलम दियां मन गए ने। इस तो अलावा जनाब असां 4 गैंग सुहावे तो बड़े ने। और वो कहाँ-कहाँ की वारदातें माने हैं? शहबाज शरीफ ने पूछा। जनाब वो 12 पिंडी दियां ते 8 वारदातां गुजर खां दियां मन गए ने। इस पर शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए और कहने लगे, चौधरी, तुम जेहलम और गुजर खां से आगे भी आओ। हम तवक्को कर रहे थे कि लाहौर की वारदातें ट्रेस हुई होंगी। तुम सुहावे और जेहलम में ही घूम रहे हो। गुजर खां की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हो। चौधरी असगर अपने हमकन्ना अंदाज से शुरा को मुतासिर तो क्या करते, उल्टा मजाक बन गए।
ان کی ناکام انٹری کے کچھ روز بعد ایس ایس پی اسرار نے علامرہ سے باہر نکل کر مجھے علیحدہ لے جا کر کہا، آج رات ریڈ لائٹ ایریا پر ریڈ کر دیں، وہاں سے بھی کافی اشتہاری مجرم ملنے کا امکان ہے۔ اسرار صاحب چونکہ خود موسیقی اور فنون لطیفہ کے بڑے دلدادہ تھے، اس لیے ان سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا پر ریڈ کی ہدایات دیں گے۔ میں نے کہا، سر پہلے ہم سنگین جرائم ٹریس کر لیں، پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے، مگر وہ ریڈ پر مصر رہے۔ چنانچہ ایک رات پورے سٹی ڈویژن کی فورس کے ساتھ پورے ایریا کو کارڈن آف کیا گیا اور اے ایس پی اور ڈی ایس پی رینک کے افسروں نے تمام کوٹھوں کمروں کی تلاشی لی اور وہاں موجود لڑکیوں اور گاہکوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تمام کوٹھوں کمروں کی تلاشی لی اور وہاں موجود لڑکیوں اور گاہکوں کو گرفتار کر کے لے آئے اور انہیں تھانہ لوئر مال میں بند کر دیا گیا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر اس سارے آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا۔ گرفتاریاں ہوتے ہی پولیس ہیڈ کوارٹر سٹی ڈویژن کے باہر سینکڑوں گاڑیوں کے قطاریں لگ گئیں۔ یہ گاڑیاں پکڑی جانے والی عورتوں کے سفارشیوں اور ملاقاتیوں کی تھیں۔ فلم سٹار گوری بھی پکڑی جانے والی خواتین میں شامل تھی اور اس کے سفارشیوں میں کچھ سینئر افسران، سیاستدان اور صحافی بھی شامل تھے۔ کئی صحافیوں نے ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کی مگر اجازت نہ دی گئی۔ بہت سے سفارشی مجھ سے ملنا چاہتے تھے مگر میں صرف دو افراد سے ملنے پر رضامند ہوا۔ ایک پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر، جو چند روز پہلے موچی دروازے کے سٹیج سے گرے تھے اور چل نہیں سکتے تھے، بیساکھیوں کے سہارے ان نگینوں کی سفارش کے لیے آ پہنچے تھے، اور دوسرے میاں صلاح الدین، میاں سلی کے بیٹے یوسف صلاح الدین، جنہوں نے کئی بار مجھے مختلف ٹائپ شدہ کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں جن کے تحت پولیس ان پر ریڈ نہیں کر سکتی۔ میں ان کا ہر کاغذ پڑھ کر انہیں بتاتا رہا کہ دیکھیں، میں خود وکالت کرتا رہا ہوں، یہ ہائی کورٹ کا حکم نہیں، یہ ان عورتوں کے وکیل کا موقف ہے۔ وہ مختلف کاغذ لا کر مجھے دکھاتے رہے مگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہ دکھا سکے جس کی بنا پر وہ اس پولیس ایکشن کو غیر قانونی قرار دے سکتے۔ ہم نے کسی کی سفارش نہ مانی اور گوری سمیت تمام گرفتار شدگان کو رات تھانہ لوئر مال کے حوالات میں گزارنا پڑا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور میاں شہباز شریف دوسرے شرکاء کے ساتھ باہر نکلے تو سامنے 40-50 عورتیں ایک لمبے بالوں والے طویل قامت شخص کی قیادت میں موجود تھیں۔ ایس پی کینڈ نے بتایا کہ یہ اس بازار کے مکینوں کا لیڈر مودا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے، ساڈی معصوم بچیوں نو پولیس نے پھڑ کے بند کر دیتا ہے، تسی انہاں دی رہائی دا حکم دیو۔ انہوں نے کہا، ایس پی سٹی دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور مودا شور مچاتا رہ گیا کہ جناب انہاں ہی تے ڈکیا ہے۔ اس پر ایس پی کینٹ نے کہا، کنجراں دا کیس ایس پی نہیں تو پورے سپریم کورٹ دا جج سنے گا۔ شہباز شریف سے تو انہیں کوئی ریلیف نہ ملا مگر ان کے مالدار بااثر سفارشیوں نے رات تک حکومت کو رام کر لیا، لہذا اگلے روز مجسٹریٹس نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ کچہری میں بہت سے صحافیوں نے فلم ایکٹریس گوری سے پوچھا کہ پولیس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی تو کی ہوگی، مگر اس نے پولیس کے رویے کی تعریف کر کے سب کو مایوس کر دیا۔ پولیس کو جس سیاسی سپورٹ کی ضرورت تھی وہ تو نہ مل سکے مگر گرفتار شدہ مردوں میں سے کچھ مطلوب ملزمان ضرور مل۔ ڈی ایس پی سٹی پرانے اندرون لاہور کا انچارج ہوتا تھا۔ تھانہ ٹی بی کی حدود میں دو بڑے اہم مقامات آتے تھے، ملک کی سب سے بڑی بادشاہی مسجد اور سب سے بڑا ریڈ لائٹ ایریا، یعنی مسجد اور میخانے دونوں اس کی حدود میں تھے۔ میاں نواز شریف 1990 میں وزیر اعظم بنے تو کچھ عرصے بعد عید الفطر تھی۔ انہوں نے عید کی نماز بادشاہی مسجد میں ادا کرنا تھی۔ عید سے 2 روز قبل مجھے نئے آئی جی چودھری سردار محمد صاحب کا فون آیا، فرمانے لگے، پرائم منسٹر صاحب نے عید کی نماز بادشاہی مسجد میں ادا کرنی ہے، آپ مولانا عبدالقادر آزاد سے ملیں اور انہیں کہیں کہ اپنی تقریر میں پولیس سے متعلق بھی کلمہ خیر کہہ دیں تاکہ وزیر اعظم کے ذہن میں پولیس کا اچھا تاثر پیدا ہو۔ فون بند ہوا تو میں نے ڈی ایس پی سٹی کو فون کیا کہ پتہ کرو مولانا عبدالقادر آزاد کہاں ہیں، میں ان سے ملنے ان کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی نے جواباً کہا، نہیں سر، آپ ان کے گھر کیوں جائیں گے، میں مولوی صاحب کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، یہ مناسب بات نہیں، میں ہی ملنے جاؤں گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے سر، پھر آپ تھانہ ٹی بی تشریف لے آئیں، مولانا صاحب کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں، وہ اکثر تھانے آتے رہتے ہیں۔ میں تھانہ ٹی بی پہنچا تو ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے مولانا عبدالقادر آزاد کے ساتھ مجھے ریسیو کیا۔ میں نے مولانا کو آئی جی کی خواہش سے آگاہ کیا تو فرمانے لگے، آپ فکر نہ کریں، تعمیل ہوگی۔ ساتھ ہی ڈی ایس پی نے بھی لقمہ دیا، سر ہم بھی مولانا سے بڑا تعاون کرتے ہیں اور وہ ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ عید کے روز ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کو بادشاہ مسجد کے مین گیٹ کی بجائے پچھلے گیٹ پر ریسیو کیا اور چھوٹی سیڑھیوں کے ذریعے مسجد کے بڑے ہال میں لے گئے جہاں ان کے لیے امام صاحب کے بالکل پیچھے پہلی صف میں جگہ مخصوص تھی۔ وزیر اعظم بیٹھ گئے تو مولانا نے تقریر شروع کی۔ وزیر اعظم کو خوش آمدید کہنے اور انہیں وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دینے کے بعد حضرت مولانا صاحب کی نظر مجھ پر پڑی اور پھر قبلہ آزاد صاحب نے خطبے کا رخ پولیس کی جانب موڑ دیا۔ جب کلمہ خیر ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا تو مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی اور میں نے سر نیچے کر لیا۔
نماز کے بعد پرائم منسٹر صاحب رخصت ہونے لگے تو مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، لگتا ہے مولانا صاحب نو اج دی تقریر تو سائیں لکھ کے دیتی سی۔ سب ہنس پڑے اور وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مولانا صاحب پہلے ہی پولیس کی گڈ بک میں تھے، خطبہ عید کے بعد تو وہ گڈ کی بجائے بیسٹ بک میں شامل ہو گئے۔ اب تو انٹرنیٹ موبائل فون نے ہماری اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے، معاشرہ اخلاقی پستی کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ مگر آج سے 3 4 دہائیاں قبل تک صرف اپر کلاس ہی کا ایک حصہ ایسا تھا جسے سماجی و اخلاقی قدروں کا کچھ پاس نہ تھا۔ ایک شام ایک معتبر صحافی دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو ویسے تو پڑھا لکھا ہے مگر کالجز یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو ورگلا کے نشے پر اکساتا اور پھر ان کی غیر اخلاقی فوش ویڈیوز بناتا ہے جن سے انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں نے اپنے ایک پڑھے لکھے ایس ایچ او انسپیکٹر طاہر عالم جو بعد میں آئی جی اسلام آباد کے عہدے سے ریٹائر ہوئے کو بلا کر یہ ٹاسک دیا، جنہوں نے ملزم ظفر اور ملزمہ حالہ فروقی کو گرفتار کیا اور ان کی فوش ویڈیوز بھی برآمد کر لیں۔ ان کے خلاف کیس درج ہو گیا۔ میں خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سے ملا جو ایک قابل اور دیانتدار شخص تھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی سماعت خود کریں، کیونکہ اسلامی تاریخ میں شاید یہ اس نوعیت کا پہلا کیس ہو جس میں ہمارا یعنی پروسیکیوشن کا موقف ہے کہ اگرچہ یہ جرم ثابت کرنے کے لیے اسلامی شریعت کے مقرر کردہ 4 گواہ تو نہیں مل سکے مگر ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کا جرم اسی طرح ثابت ہوتا ہے جیسے عینی گواہوں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا اس پر اجتہاد ہونا چاہیے اور مجرموں پر حد لاگو ہونی چاہیے۔ سیشن جج صاحب نے میری درخواست مان لی اور ٹرائل شروع کر دیا۔